رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں دعوتی دروس کے سلسلے کا پہلا درس اسلام کس کے لیے، اس سلسلے میں ابتدائی اور بنیادی اور شروعات کی ضروری چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی ہم نے، لہذا اس پر ایک سوال پر اس درس کو ختم کیا تھا ہم نے کہ اسلام کس کے لیے۔ اس سوال کے جواب کو اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان میں غور و فکر کے ساتھ میں اس سوال کے صحیح جواب کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسلام کی بنیادی چیزوں پر غور کرنے سے پہلے لفظ الناس کو سمجھنا ضروری ہے۔ الناس قرآن مجید میں رنگ، نسل، مذہب، ذات اور ملک، اس تمام کی قید کے بغیر تمام دنیا میں رہنے والے بسنے والے انسانوں کے لیے لفظ الناس استعمال کیا گیا ہے۔ اب اس لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگلے پوائنٹس اور نقطوں پر غور کریں گے تو انشاءاللہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا اسلام کا پہلا اور بنیادی نقطہ جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن سکو۔ ایک اور ترجمے کے حساب سے تاکہ تم اللہ کے عذاب اور سزا سے بچ سکو۔ تو اس آیت میں اللہ کی عبادت کا مطالبہ سارے انسانوں سے کیا گیا ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں۔ نمبر 2، رسالت۔ اسلام کا بنیادی دوسرا جو نقطہ ہے وہ رسالت، نبوت۔ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، اس میں ارشاد ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ غور فرمائیں، یہاں پر بھی لفظ الناس آیا ہوا ہے۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے جانے کی خبر دی گئی ہے، صرف عربوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے جانے کی بات نہیں ہے اس میں۔ تیسرا نقطہ ہے قرآن مجید۔ اس قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس آیت میں قرآن مجید کو الناس یعنی سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیے جانے کی بات بتائی گئی ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ چوتھا اور آخری نقطہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد وجود کیا ہے، یعنی ان کو پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو خیر امت کے لفظ سے خطاب کیا ہے،
اور مسلمانوں کے علاوہ جتنی انسان ہیں ان کو الناس کے لفظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہوا خیر امت مسلمانوں کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ الناس یعنی سارے انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول رسالت کا ان تک تعارف کروائیں، ان کی پہچان کروائیں، اور اللہ ان کے رب کا پیغام یعنی قرآن مجید ان تک پہنچائے۔ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر ڈالی گئی ذمہ داری ہے۔ اگر مسلمان اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دنیا میں عزت و شرافت کی زندگی اور آخرت میں انعام و اکرام والی جنت کی زندگی انہیں میسر ہوگی، ملے گی۔ اور خدا نخواستہ اگر اس ذمہ داری کو ادا نہ کریں گے تو آخرت کے بڑے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بہت سارے عذاب میں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگلے درس میں دعوت دین کے فریضے کو انجام نہ دینے یا اس سے غفلت برتنے کی وجہ سے مسلمان دنیاوی کن کن عذابات میں مبتلا ہو چکے ہیں ان پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو مجھے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔